الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے درس میں ہم سورۃ اللیل کو پڑھ رہے تھے، اس کی چند آیتوں کو پڑھا گیا تھا پچھلے درس کے اندر، اور سب سے آخری آیت جس پر بات رکی تھی وہ یہ تھی ان سعیکم لشتی، اور جیسا کہ باتیں پیچھے بتائی جا چکی ہیں کہ پچھلی صورتوں کی مانند اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے، اور اس قسم کے ذریعے سے جو بات کہنی ہے اس بات کو کہہ رہا ہے۔ قسم پھر ایک بار میں بتا دوں کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کھانی درست ہے، غیر اللہ کے قسم ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ قسم اگر اللہ تعالیٰ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، وہ اس نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر بندہ قسم کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھانی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اس کی جو صفات ہیں، انہی کے ذریعے ہی قسم کھانی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانی ہرگز جائز نہیں ہے، اور ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہوگا اگر آدمی کسی غیر اللہ کی قسم کھائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ تو کافی وعید آئی ہوئی ہے، کافی زیادہ تنبیہ آئی ہوئی ہے غیر اللہ کی قسم کھانے کے تعلق سے۔ یہ بات تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن چند چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز رات ہے، دوسری چیز دن ہے، تیسری چیز نر اور مادہ کی تخلیق ہے، اور یہ تین ہی چیز ہیں، تین چیزوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہا کہ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، یعنی کہ رات جب پوری طرح سے چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے نر اور مادہ کے پیدا کرنے کی۔ ماں کو بتایا گیا تھا کہ ماں کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ماں مصدریہ ہو جائے گا تو معنی ہو جائے گا نر اور مادہ کو پیدا کرنا، اور دوسرا کچھ مفسرین نے اس کا معنی من کا معنی کیا ہے، تو یعنی کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو لے، کہ قسم ہے اس ذات کی، اس اللہ کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر گویا کہ اللہ تعالیٰ خود کی یا اپنے آپ کی قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور اس کے بعد قسم کا کوئی بھی جو ہوتا ہے اسلوب قسم ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قسم ہوتا ہے اور ایک جواب قسم ہوتا ہے۔ تو ابھی تک یہاں تک جو چیزیں ہیں یہ قسم ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہ قسم ہے۔ اس کا جواب کہاں پر ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہے ان سعیکم لشتی۔ سعی معنی ہوتا ہے سعی یسعی سعین، مصدر ہے یہ سعی، اور باب فتح سے آتا ہے یہ، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ تو یہی معنی یہاں مراد کام ہے، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش یا تمہارے کام مختلف قسم کے ہیں، یعنی تم میں سے تم جو لوگ ہو تمہارے اندر الگ الگ قسم کے ہیں، لوگ الگ الگ قسم کے ہیں، کچھ کے کام دوسرے طرح ہیں، کچھ کے کام دوسرے طرح سے ہیں، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، کچھ غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے اس کا ان سعیکم لشتی، اور شتی کا معنی پیچھے آ چکا تھا، شتی جمع ہے، اس کا واحد ہے شتیت، جس کا معنی شتیت کا معنی ہوتا ہے متفرق، منتشر، مریض کی جمع جیسے مرضى آتی ہے اسی کے وزن پر، اسی طرز پر یہ بھی ہے۔ تو ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، اور جو کوشش مختلف قسم کی ہے اس سے معنی کیا ہوا، اسی کی وضاحت اگلی والی آیتوں میں آ رہی ہے، یعنی کہ تم میں سے کچھ لوگ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ برے کام کرتے ہیں۔ تو اب اسی کی جو کوشش یا تمہاری کوشش، تمہاری محنت الگ الگ قسم کی ہے، الگ الگ ہے، اسی کی ڈیٹیل، اسی کی تفصیل آگے والی آیتوں میں آ رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى،
फ़अम्मा मन आता वत्तका, जिसने दिया। आता आता युअती, इताअन का माना होता है अता करना, देना। बाबी फ़ाल से ये फ़ेल है और ये माजी है, फ़ेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। फ़अम्मा मन आता वत्तका, और इत्तका यत्तकी के माना होता है डरना। इत्तका बाब इफ्तियाल से ये है इत्तका, और इसकी असल है युतका। युतका इसकी असल है, और इससे भी असल निकालेंगे तो हो जाएगा युतकया, युतकया। इफ्ताअला इज्तनबा, इस वज़न पर है युतकया। वाव को सबसे पहले क्या किया गया है, इसके अंदर जो युतकया है वाव को ता से बदलकर ता में इदगाम कर दिया गया है। सर्फ का एक कायदा है जो कि सर्फ की किताबों में आगे आएंगी। उसके बाद या जो आखिर में मुतहर्रिक थी उसको भी अलिफ से बदल दिया गया है, ये भी सर्फी कायदे का एतबार करते हुए बदला गया है। तो इस तरह से जब दो जगहों पर हम तब्दीली पैदा करेंगे इस कलमे के अंदर तो हो जाएगा इत्तका, और इत्तका का माना होता है बचना। बचना होता है इसका माना। या डरना भी, यहाँ डरना इसी से तकवा आता है, डर खौफ। तो डरा, तो फ़अम्मा मन आता, तो वो शख्स जिसने दिया, यानी जिसने अल्लाह की राह में दी चीज़ें, जिसने अल्लाह की राह में ख़र्च की, और डरा वत्तका, और डरा इस चीज़ किससे डरा, यानी कि अपने रब से डरा। वत्तका, तो वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में ख़र्च किया, वत्तका और अल्लाह ताला से डरा, वसद्दक़ बिल हुस्ना। सद्दक़ युसद्दिक़ु का माना होता है तस्दीक करना, तो वसद्दक़ बिल हुस्ना, और उसने तस्दीक की। हुस्ना यहाँ इसका जो मौसूफ़ हुस्ना सिफत है, ये इसका मौसूफ़ यहाँ पर महज़ूफ़ है। ऐ वसद्दक़ बिल मक़ूलतिल हुस्ना, और उसने अच्छी बात की तस्दीक की। अच्छी बात से मुराद क्या है, अच्छी बात से मुराद अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की बताई हुई बातें हैं जिसको अल्लाह ताला ने अल्लाह अपने रसूल पर क्या है उतारी कुरान के ज़रिए से। और ऐसे ही इससे मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी हैं, उनकी हदीस हैं, उनकी फरमाई हुई बातें हैं। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं ये उसी कुरान की तशरीह है, उसी की वजाहत है। तो अल-मक़ूलतुल हुस्ना उससे मुराद है अल्लाह की बातें, और अल्लाह के रसूल की जो बातें हैं वो भी अल्लाह ताला ही की बातें हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं। जो कुछ भी कहते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से फरमाई हुई बात होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दी हुई बातें होती हैं। जैसे कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, यानी कि ये रसूल यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ भी बातें नहीं कहते हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं वो वही होती हैं। तो ये बात है, तो माना क्या हो गया, वसद्दक़ बिल हुस्ना ऐ वसद्दक़ बिल मक़ूलतिल हुस्ना, और उसने अच्छी बात की तस्दीक की। अच्छी बात से मैंने मुराद बताया अल्लाह ताला की बात है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, दोनों बातें उसके अंदर शामिल हैं। वसद्दक़ बिल हुस्ना, तो जो शख्स ऐसा करेगा जिसने क्या है अल्लाह की राह में अता की, अल्लाह की राह में ख़र्च किया और अल्लाह ताला से डरा और उसने अच्छी बात की तस्दीक की, फ़सनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, तो हम उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे, उसके लिए हम चीज़ों को आसान कर देंगे। यस्सरा का माना होता है यस्सरा युयस्सिरु तैसीरन, आसान कर देना, मुयस्सर कर देना, ये माना है यस्सरा का। बाब तफ़ील से ये है फ़सनुयस्सिरुहु, तो जो यो फ़सनुयस्सिरुहु में हो की ज़मीर जा रही है उसी मन की तरफ, व अम्मा मन आता में जो मन है उसी की तरफ ज़मीर लौट रही है। फ़सनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, युस्रा माने हो गया आसानी, तो हम आसानी के लिए या आसान चीज़ों के लिए उसको आसान कर देंगे, ये लफ्ज़ी माना हो गया। तो इसका अगर लफ्ज़ी माना के एतबार से करें, यानी कि जो आसान चीज़ें हैं वो आसान चीज़ें ऐसे आदमी तक पहुंचना चाहेंगी, ऐसे आदमी तक आना चाहेंगी, तो हम इस आदमी को उन आसान चीज़ों के लिए बिल्कुल मुहैया कर देंगे, वो जल्दी से इस तक पहुंच जाएंगे। तो अब इसको उल्टा घुमा करें तो ये माना चाहे कि हम इसको आसान चीज़ों के लिए हम मुहैया कर देंगे, या हम उन चीज़ों को इसके लिए मुहैया कर देंगे
دونوں معنی ایک ہی ہو جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، یہ بھی معنی ہو جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اچھا، اس کے اندر ایک بات ذکر کی جاتی ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 غلاموں کو آزاد کیا تھا. یہ ایسے غلام تھے جنہیں اہل مکہ مسلمان ہو جانے کی وجہ سے، یعنی کہ ان غلاموں کے مسلمان ہو یا ان کو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے، یا یہ جو غلام تھے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو سخت تکلیفیں دیا کرتے تھے، ان کو سخت اذیتیں پہنچایا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان غلاموں کو ان مشرکین سے خرید کر کے ان سے آزاد کروا دیا. تو اسی تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اچھا، آگے کیا ہے؟ یعنی یہ بات تفصیل چلے کہ جو ہے لوگوں تمہارے اعمال الگ الگ ہیں، تمہارے جو کوششیں ہیں الگ الگ ہیں. ان میں سے ایک طرح کی یہ ہوگی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. اور جو آدمی بخیلی کرے گا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور جو آدمی بخیلی کرے گا اور بے پرواہی برتے گا، تو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جو آدمی بخیلی برتے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں دے گا، وَاسْتَغْنَى، اور وہ بے پرواہی برتے گا، بے نیازی دکھائے گا. بے نیازی مطلب اللہ تعالیٰ کے یہاں جو آخرت میں یا جنت میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تیار کر رکھی ہیں، اس سے گویا کہ وہ بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہی کافی ہے، ہمیں وہ نہیں چاہیے وہ جو جنت میں چیزیں ہیں، اس سے بے نیازی دکھائے گا. تو یہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جو آدمی بخیلی کرے گا، اپنے مال کو خرچ نہیں کرے گا، وَاسْتَغْنَى، اور بے نیازی دکھائے گا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تکذیب کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے چیزوں کو دشوار کر دیں گے، یا ہم اس کے معاملات کو دشوار کر دیں گے، یا ہم اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے. تو یہ اسی کا الٹا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے معاملات کو مشکل کر دیں گے. اس کے بعد ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور یہ جو مال ہے جس کے ساتھ وہ بخیلی کر رہا ہے، جس کو وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا یہ مال اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اِذَا تَرَدَّى، جب تردہ کا معنی ہے ہلاک ہونا، ہلاکا، تردہ ہلاکا کا معنی ہے یعنی کہ جب، اور اس سے مراد ہے کہ جہنم میں جب اس کو ڈالا جائے گا. تو وما یغنی عنہ، اور اس کی طرف سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، مالہ، اس کا مال، اذا تردہ، جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. یعنی کہ جس مال کو یہ دنیا کے اندر بچا کے رکھ رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، بخیلی سے کام کر رہا ہے، تو قیامت کے دن جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ اس کا مال اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ معنی ہو گیا ان علینا للہدی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اچھے اور برے چیز کو واضح کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. ان علینا للہدی، یقیناً ہمارے ذمہ ہے ہدایت. اور ہدایت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت الارشاد اور ایک ہدایت التوفیق.
یعنی کہ ہدایت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو ہدایت کی توفیق دے دینا، اور دوسری یہ ہے کہ اس کو بس راستہ دکھا دینا، بتا دینا کہ بھائی ایسے چلے جاؤ، وہاں پر کیا ہے یہ چیز ملے گی. اب اس کی مرضی ہے وہ آدمی جائے نہ جائے. تو ایک یہ معنی ہو گیا، اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کو صحیح چیز ہے اس تک پہنچا دینا، اس کو اس چیز کی توفیق دے دینا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہے کیا ہے کہ ایک آدمی کو کیا ہے بتا دے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کو بتا دے کہ بھائی جنت ہے، جہنم ہے، دو الگ الگ کام ہیں، یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور یہ واضح کر دیا اور کچھ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے کام کرنے کی توفیق دے دے، اس سے اس کو ایسا بنا دے کہ وہ جنت کا کام کرے ہی اور جنت میں داخل ہو جائے. تو اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو مراد ہے وہ کیا ہے، یہ ہدایت الارشاد یہاں پر مراد ہے، ہدایت التوفیق مراد نہیں ہے. ہدایت الارشاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم چیزوں کو بتانا، چیزوں کو واضح کر دینا کہ بھائی ایسا ایسا ہے، ایسا کرو گے تو ادھر جاؤ گے، ایسا کرو گے تو ادھر جاؤ گے. تو یہی مراد ہے. اور یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ کام رسول بھی کر سکتے ہیں. رسول جو ہیں وہ اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی ایسا کرو گے تو ایسا ادھر جو جنت میں جاؤ گے، ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ ہے اللہ کے رسول یا اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے ہدایت دے دے، کسی کو توفیق دے دے کسی چیز کی. یہ توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اور اسی چیز کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلب الگ الگ جگہوں پر ہدایت کی جو نسبت کی گئی ہے وہ اسی اعتبار سے. جیسے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے ہدایت دیتا ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت دینے کی نفی کی گئی ہے. تو یہ جو نفی کی گئی ہے جس ہدایت دینے کی، وہ ہدایت التوفیق ہے. اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت دینے اس کو ثابت کیا گیا، جیسے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی کیا رہنمائی کرتے ہیں. تو یہاں پر ہدایت سے مراد کیا ہے، رہنمائی کرنا. یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے، توفیق دینا نہیں ہے. توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو یہیں پر مراد ہے کہ رہنمائی کرنا یہاں پر مراد ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے ذمے رہنمائی کرنا ہے، چیزوں کو بتا دینا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے. یعنی کہ دونوں کے مالک ہم ہی ہیں. دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے ہے، یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں کے مالک ہم ہی ہیں. ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں، اس لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم ہی سے مانگیں. تو آدمی کو جو ہے دنیا اور آخرت جب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے. تو کیا ہے کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے لیے ہی ہے آخرت سے مراد کیا ہے، آخرت، اور اولا سے مراد کیا ہے، دنیا. تو دنیا اور آخرت ہمارے لیے ہی ہے. یہ بات ہو گئی یہاں تک، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اور جو چیزیں ہیں اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے.